نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله مولانا العظیم۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور درود و سلام کے بے شمار ہار اور ڈانیاں نچھاور ہیں انسان کامل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جن کے صدقہ و طفیل سے خلاق کائنات نے اس عالم کو وجود بخشا۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ یہاں ایک بہت ہی عظیم مقصد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب آئیے بلا تمہید اور بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ لیکن حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی وہ کسی محفل کا آغاز کیا کرتے تھے، جب بھی وہ کسی نیک مجلس کا افتتاح کیا کرتے تھے، تو پروردگار عالم کے اس عظیم کلام سے کیا کرتے تھے جس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آئیے ہم ان اسلاف کرام کا اتباع کرتے ہوئے، ان کے طور اور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں۔ تلاوت کلام ربانی کے لیے ہم آواز دے رہے ہیں قاری خوش الحان حضرت حافظ و قاری ایاز احمد صاحب نوری۔ میری گزارش ہے ان سے کہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے تمام سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت حافظ و قاری ایاز احمد صاحب نوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها
فاجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے حضرت حافظ و قاری ایاز احمد صاحب نوری. محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے. اس مصحف زیبا کا آنکھوں میں تصور ہے، اس مصحف زیبا کا آنکھوں میں تصور ہے. البیلی تلاوت ہے، قرآن نرالا ہے. ابھی آپ قرآن عظیم کی تلاوت اور اس کی حلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے. نہایت پیاری آواز کے ساتھ ساتھ لحن داؤدی کی جھلک بھی مل رہی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اپنے مقصد کی طرف اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں، اور آپ جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں یعنی کہ قدر تمہید، اسے آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن و فکر میں جگہ دیں کہ موجودہ دور میں اسلام کے نام پر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ الگ الگ خیالات لیے ان کے حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی جماعت حق پر ہے، باقی سب باطل اور گمراہ ہیں. ایسے ماحول میں عام مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا کہ کون حق پر ہے بڑا مشکل کام ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. کنز ایمان. اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے
جس شخصیت پر ہماری نظر جا کر ٹھہری ہے وہ شخصیت ہے مولانا عبدالستار حمدانی صاحب کی۔ آپ گجرات کے ایک صنعت کار ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم علماء دیوبند سے حاصل کی اور کئی سال ان کے گروہ سے وابستہ رہے، مگر جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو دل کی دنیا بدل گئی، فوراً توبہ کی اور سلسلہ رضویہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے علماء دیوبند کی کتابوں کا وسیع مطالعہ کیا، یہاں تک کہ آج مولانا اس سلسلے میں ایک ریسرچ اسکالر مانے جاتے ہیں۔ آپ نے علماء دیوبند کی 400 کتابوں سے تقریباً 4500 ایسی عبارتیں نکالیں جو گمراہ کن اور قابل اعتراض ہیں، نیز ان کے مصنفین کے گمراہ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آج مولانا موصوف اپنا قیمتی وقت نکال کر زینت اسٹیج ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ ہمارے سامنے علماء دیوبند کی کتابوں سے ان کی گستاخانہ، فحش اور گمراہ کن عبارتیں پیش کریں گے، پھر ہم فیصلہ کریں کہ یہ کتابیں ہمارے لیے کیا دیتی ہیں، یہ کتابیں ہمارے لیے کیا ہیں، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی۔ الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں اور خصوصاً ہمارے آقا کے بھی آقا زادے، میری مراد حضرت قبلہ صفی حیدر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے، حضرت مولانا مفتی محمود اختر صاحب، حضرت مولانا مفتی اشرف رضا صاحب اور دیگر علماء کرام اور بزرگان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ شاید آپ یہ ذہن بنا کر آئے ہوں گے کہ آج عبدالستار حمدانی نام کا کوئی شخص آپ کے سامنے دھواں دھار تقریر کرے گا۔ تقریر کرنے کا حق تو علماء کرام کا ہے۔ نعمت تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور قبلہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض اور ان کے طفیل سے میں کبھی کبھی کچھ گفتگو کر لیتا ہوں۔ آپ اس وقت اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کوئی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت ہم آپس میں کچھ تبادلے خیالات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دھواں دھار تقریر کرنا یہ تو علماء کرام کا کام ہے، میں تو ان کا نالن بردار ہوں۔
ہاں میرے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس پہ مجھ کو ناز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کو۔ سیدنا سرکار غوث اعظم سیدنا خواجہ غریب نواز سیدنا سید آل رسول مارہروی اور سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے در کے ایک سوالی اور ایک بھکاری ہونے کی حیثیت سے میں یہ جرأت کر لیتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کبھی کبھی بولنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آج کے دور میں آج کا مسلمان ششو پنج میں ہے، آج اتنے فرقے جنم لے چکے ہیں کہ سادہ لو مسلمان اس ششو پنج میں ہوتا ہے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ آج لوگوں کے سامنے ایک ایسا غلط پکچر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ گلی کوچے میں جو لمبے لمبے جبے، ہاتھ میں تسبیح اور قال اللہ اور قال الرسول کی بات کرنے والا جو گروہ گھوم، نام کے مسلمان تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن جن پہ مسلمان کا صحیح اطلاق کیا جائے ایسے مسلمان آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اوصاف اللہ کو ماننا، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کا اقرار کرنا۔ حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہی ایمان کی جان ہے۔ جیسے کہ سیدنا سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہی ایمان کی جان ہے۔ آپ قرآن مجید کو پوچھو، اے اللہ کے کلام، عظمت رسول کے تعلق سے تیرا کیا حکم ہے؟ تو قرآن کی آیت ارشاد فرماتی ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس آیت کی میں وضاحت کے ساتھ تو تفسیر نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا اشارہ فرمایا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بولو صبح اور شام۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانا، دوسری بات تعظیم رسول اور عظمت رسول، اور تیسری بات اعمال صالحہ۔ ایک، دو اور تین، ایک اور تین کو جوڑنے والی بیچ کی کڑی ہے نمبر 2، اور وہ ہے عظمت رسول۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہو، ایمان کا اقرار کرتا ہو، اعمال صالحہ بھی کرتا ہو، لیکن عظمت رسول کی جو اہم کڑی ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے، تو ایمان اور عمل میں اس کا کوئی ربط نہیں رہے گا۔ ایمان اور عمل کا ربط اسی وقت ہو سکتا ہے جب عظمت رسول اور توہین اور تعظیم رسول ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے،
اور عظمت رسول کا وہ انکار کرتا ہے تو سمجھ لو اس کا ایمان بھی بیکار اور اس کا عمل بھی بیکار. تمہیدی گفتگو بھی میں زیادہ طویل نہیں کروں گا. میں اپنے اصل مقصد پر، اصل پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ آج ایک گروہ تبلیغ جماعت کے نام سے نکلا ہے. تبلیغ جماعت ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر گلی میں، ڈگر ڈگر، نگر نگر نماز اور روزے کی تعلیم کے لیے گھومتی ہے اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ حق پر ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اسلامی ارکان کو کامل طور سے ادا کیا ہے اور اسلامی ارکان کو ہم مسلمانوں کو ادا کراتے ہیں. اور یہ جو سنی کہلاتے ہیں یہ لوگ تو قوالی میں مبتلا ہیں، عرسوں میں مبتلا ہیں، نیاز میں مبتلا ہے، ویسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہمارا وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے ساتھ صرف نیاز، فاتحہ اور عرس کا ہی اختلاف نہیں. ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ اختلاف عظمت رسول اور توہین رسول کا. بے شک نیاز، فاتحہ، عرس وغیرہ کے معاملے میں ہمارا ان کے ساتھ ضرور اختلاف ہے، لیکن یہ فروعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں. اصولی اختلاف ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ اس فرقہ باطلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی توہین کی ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی توہین کی ہے. لیکن آج جب ہم عوام کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ تبلیغ جماعت سے ہوشیار رہیے، تبلیغ جماعت میں شامل مت ہوئیے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب یہ آپ کا ان بیچاروں پر ایک الزام ہے، کیونکہ ہم ایک چلا کر کے آئے ہیں، دو چلا کر کے آئے، وہ تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں، توہین کی ایک بھی بات نہیں کرتے. لیکن آج ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ جماعت ہے یہ جماعت حقیقت میں وہابی نجدی جماعت ہے. تبلیغ جماعت کا جو بانی تھا تبلیغ جماعت کا جو بانی تھا مولوی الیاس کاندھلوی، یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا. اور مولوی رشید احمد گنگوہی سے مولوی الیاس کاندھلوی بچپن ہی میں مرید ہو چکا تھا. رکھو اس کو، رکھو یار. مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے. فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی، مگر مولانا الیاس صاحب کی غیر معمولی حالت کی بنا پر ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا. یعنی کہ جس نے تبلیغ جماعت شروع کی ہے، جو تبلیغ جماعت کا بانی ہے، مولوی الیاس کاندھلوی مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا. آپ اپنی آنکھ سے پڑھ لیجئے، کتاب کا ٹائٹل بتائیے. اب مت پوچھا دیجیے. یہی مولوی الیاس کاندھلوی نے دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولوی محمود الحسن دیوبندی سے حاصل کی تھی. کتاب کا نام ہے دینی دعوت. اس کے مصنف ہیں مولوی ابو الحسن علی ندوی،
شائع کرنے والے ہیں ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی. صفحہ نمبر 57. حدیث کی تکمیل. سن ہجری 1326 میں آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی. اب نیچے کی عبارت پڑھ دیجئے. مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد تبلیغ جماعت کا بانی مولوی الیاس کاندھلوی مولوی محمود الحسن سے بیعت ہو چکا تھا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی وفات کے بعد آپ نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے درخواست کی. آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا. چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا اور آپ کی نگرانی اور رہنمائی میں منازل سلوک طے کیے. یعنی کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد مولوی الیاس کاندھلوی مولوی خلیل احمد امبیٹوی کا مرید بن گیا. یہ اس کی حقیقت. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت اللہ کے رسول کی شان میں کبھی توہین نہیں کرتی. تبلیغ جماعت والے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کرتے ہیں. ہمیں نماز سکھاتے ہیں, روزہ سکھاتے ہیں, درود پڑھنا سکھاتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ تبلیغ جماعت کا اصل مقصد کیا ہے. یہ کتاب ہے ملفوظات, یہ دکھانا ہے, کتاب کا نام ہے ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب. آپ آرام سے دیکھیے. اس کے مصنف ہیں مولوی منظور نعمانی. شائع کرنے والے ہیں ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ. صفحہ نمبر 58, ملفوظ نمبر 56. مولوی الیاس کاندھلوی کہ جنہوں نے تبلیغ جماعت قائم کی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی. آپ سمجھے؟ آپ اگر نہیں سمجھے تو نہ فرمائیے, اگر آپ سمجھے ہیں تو ہاں کہنے کی زحمت گوارا فرمائیں. میں مجمع سے پوچھتا ہوں, آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں. الیاس کاندھلوی کا یہ کہنا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے. بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ تو میرا ہو, یعنی کہ جو تبلیغ کی جو سسٹم ہے وہ ہماری ہو اور تعلیم مولوی اشرف علی تھانوی کی ہو. تو اس طرح سے ہم اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کر دیں گے. یعنی کہ تبلیغ جماعت کا مقصد مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یا نہ کیجیے. دیکھیے یہ تقریر نہیں ہے, یہ آپ کا ایک خادم بیٹھا کھڑا ہوا ہے, آپسی گفتگو کرتے ہیں, ہم تبادلہ خیالات کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ ذہن سے یہ بات نکال دو کہ آپ تقریر سنتے. اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو آپ پوچھ لیجئے کہ اس عبارت کو ہم اچھی طرح نہیں سمجھے, تو اس عبارت کو آپ سمجھے. اچھا اس کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں کتاب کا ٹائٹل بتاؤ.
وہی کتاب ہے ملفوظات مولوی محمد الیاس، صفحہ نگار۔ اب ایک طرف تو اشرف علی تھانوی کی تعلیم عام کرنے کی بات چل رہی تھی، اور یہاں رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے کیا لکھا ہے کہ فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے کتب ارشاد اور مجدد تھے، لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں کہ سارا تجدیدی کام اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، بلکہ اس کے آدمیوں کے ذریعے جو کام ہو وہ سب بھی بالواسطہ اسی کا ہے، جس طرح خلفائے راشدین بالخصوص حضرات شیخین کا کام فی الحقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ یعنی کہ مولوی الیاس کاندھلوی یہ کہتے ہیں کہ مولوی رشید احمد گنگوہی اپنے وقت کے کتب ارشاد اور مجدد تھے، لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تجدیدی کام خود ہی انجام دے، بلکہ اس کے آدمی یعنی کہ ہم تبلیغ جماعت والے، ہم اس کے آدمی کی حیثیت سے جو کام انجام دے رہے ہیں یہ حقیقت میں حضرت گنگوہی کا کام ہے۔ اور مثال یہ دیتا ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین اور خصوصاً شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا، اسی طرح ہمارا یعنی کہ تبلیغ جماعت والوں کا جو ابھی کام چل رہا ہے یہ کام حضرت مولانا گنگوہی کا کام ہے۔ سمجھ میں آئی عبارت؟ اب دیکھیے میں ابھی دیوبند گیا تھا، ان کے بل ہے آپ اسکرین پر دیکھیے۔ میرا نام عبدالستار حمدانی، مکتبہ دانش دیوبند۔ کتنے کا بل ہے دیکھو، اٹھا 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 21,000 کا ہے۔ یہ دوسرا بل دیکھو، ارے جناب ہم تو ان کی ٹرانسپورٹ کی بلٹی بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ دیکھو یہ اشرفی کتاب گھر دیوبند کا بل۔ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو ان کا گرم مسالہ دکھاؤں گا۔ یہ لال کتاب دو تو کوئی بھی۔ اچھا میں مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کیا قرآن لگتا ہے نا؟ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا اس کتاب کو تو کیا سمجھے گا؟ قرآن شریف ایسا ہی لگتا ہے نا، ڈیکوریشن دیکھو، لیکن حقیقت میں یہ کوک شاستر ہے۔ آپ نہیں مانیں گے، لیکن جب میں ان کے اوراق کھول کے ان کی عبارتوں کو میں آپ کو اسکرین پہ بتاؤں گا تب آپ بھی ان پہ لعنت کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتیں چھاپی کیوں؟ تو یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم اور حیا نہیں کرتا تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر۔ اب جہاں بھی میری تقریر ہوتی ہے تبلیغ جماعت والے گروہ کے گروہ پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ان کی کتاب میں یا گوشت المدد کہنا شرک ہے، کیا ہے؟ لیکن پولیس اسٹیشن پہ جا کے کہتے ہیں یا پولیس المدد، یا پولیس المدد۔ عبدالستار حمدانی نام کی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، اے پولیس مدد کر دو، تقریر پہ پابندی لگا دو۔ اب ان کو شکایت یہ ہے کہ عبدالستار حمدانی ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کیوں، اور اگر کہی تو پھر اس کو لکھی کیوں، اور اگر لکھی تو پھر چھاپی کیوں، اور چھاپی تو پھر بیچی کیوں، اور بیچی اور ہم نے پڑھی تو آپ کو بری لگی کیوں؟
ارے حضرت ہم تو یہ کہتے ہیں نہ لکھتے نہ رسوا ہوتے. جب چھپانا تھا تو چھاپا کیوں؟ وہ چھاپ دیا تو چھپاؤ گے کیوں؟ اب آپ کو یہ کتاب میں کیا کیا گرم مسالہ ہے چند لمحات کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ خدا جب دین چھین لیتا ہے عقلیں بھی چھین لیتا. اب پہلے یہ کتاب ان کی ہے کہ نہیں اس کا پروف میں آپ کو دے دوں. دیکھیے یہ ٹرانسپورٹ کی بلٹی ہے, جے پور گولڈن ٹرانسپورٹ. یہ ان کا خط آیا تھا, دیکھو پوسٹ کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ ان کا خط, یہ ہم نے اوکٹوئی بھری وہ اوکٹوئی کی رسید, بلکہ ہم ان کو پیمنٹ بھیجتے ہیں, ڈرافٹ بھیجتے ہیں, اس کی بھی جیروکس رکھتے ہیں. یہ ایڈوانس کا 5,000 کا ڈرافٹ بھیجا تھا مولوی مظفر حسین تھانوی. ہے بل عبدالستار ہمدانی کا نام کا ہے, کتب خانہ امداد الگرما محلہ مفتی سہارنپور. ان کا مال آیا تھا وہ بلٹی, جگدیش ٹرانسپورٹ دہلی. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کتاب ہماری نہیں تم نے چھاپی. تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم کو پاگل کتے نے کاٹا کہ ہم ہمارے سرکار اعلی حضرت کی کتابیں تو اب تک چھاپ نہیں سکے, اور کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا کہ تمہاری کتابیں چھاپیں گے؟ آپ کو ایک مثال دو. بلسار ڈسٹرکٹ میں گن دیوی نام کا ایک مقام ہے جہاں پر میری ابھی 5 تقریر ہوئی. پہلی تقریر میں ہم نے جب ان کی عبارتیں بتائی تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے تبلیغ جماعت سے علل اعلان توبہ کی. سبحان اللہ. تو یہ تبلیغ جماعت والے بھاگ کر گئے ڈابھیل, جو ان کا وہابیوں کا بہت بڑا مدرسہ نوساری کے پاس ہے, اور جس کا ان کا شیخ الحدیث ہے مولوی مفتی خانپوری صاحب. ان کے پاس گئے, میری کیسٹ لے گئے تھے. تو خانپوری صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ جو عبدالستار حمدانی جو کتابیں بتاتا ہے نا, یہ اپنی کتاب ہے جس نے خود چھاپ کے لایا ہے. تو دوسرے دن تقریر میں یہ تبلیغ جماعت والے سب آستین چلا کے آئے کہ آج تو بس مقابلہ کر لینا ہے, غلط کتابیں کیوں بتاتے ہو. تو ایڈوانس میں ہم کو معلومات حاصل ہو گئی تھی کہ آج جناب کے تیور بدلے ہوئے ہیں, اور کچھ چٹھیاں بھی آنی شروع ہو گئی تھی کہ آپ نقلی کتابیں بتاتے ہو. تو میں نے ان کو یہ جب بل بتائے تو بل بتانے کے بعد دیکھیے میں نے ابھی آپ کو یہ بل بتائے نا, لیکن آپ ایک بات یہ سوچو کہ جب میں پوری کتاب غلط چھاپ سکتا ہوں تو کیا ایک بل نہیں چھاپ سکتا؟ ٹرانسپورٹ کی بلٹی غلط نہیں چھاپ سکتا ہوں کہ نہیں چھاپ سکتا؟ تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ بل پہ بھی آپ بھروسہ مت کرو, یہ کتاب پہ بھی بھروسہ مت کرو. لیکن میں اس وقت اعلان کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں تقویت الایمان ہو, اگر کسی کے گھر میں بہشتی زیور ہو, اگر کسی کے گھر میں تہجر الناس ہو تو وہ لے کر ادھر آ جائے. تو ایک شخص کا گھر سامنے تھا, وہ دوڑ کے گیا, تقویت الایمان بھی لایا اور بہشتی زیور بھی لایا. تو وہ کتاب لے کے آتا تھا تو ہم نے ان کو روک دیا. میں نے کہا کہ جناب کتاب لے کر براہ کرم اسٹیج پہ مت آنا. بولے کیوں؟ میں نے بولا اس لیے کہ آپ کو مجھ سے 20 فیٹ دور رہنے کا. بولے کیوں؟ میں نے بولا اس لیے کہ اگر آپ کتاب لے کر میرے پاس آئیں گے اور میں اگر کتاب کو ٹچ کروں گا تو آپ کے مولوی یہ کہیں گے انگلیوں میں جادو تھا, عبارت ڈال دی. لہذا آپ کو 20 فیٹ ہم سے دور رہنا ہے. کتنا؟ 19 فیٹ 11 انچ بھی نہیں چلے گا. اور آپ کو یہ کرنا ہے بحمداللہ تعالی سرکار اعلی حضرت اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے اس کتے کو تمہاری تمام ایڈیشن کی عبارتیں ماں صفحہ نمبر یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ فلاں مکتبے کی چھپی ہوئی ہے, بس اتنا کہو. میں آپ کو یہاں سے کہوں گا کہ آپ اس کا فلاں صفحہ نمبر کھول کے دیکھو. تو وہ جناب
बहिश्ती जेवर लेकर खड़े हुए। मैंने बोला जनाब पहले आप ये बताओ कि आपके घर में ये किताब कितने साल से है? तो कहा कि 20-22 साल पहले हमारे वालिद साहब दिल्ली गए थे तो वहां से लाए थे ये बहिश्ती जेवर। मैंने कहा आपका किताब का फला सफा नंबर खोल के देखो, और मैंने अपनी ये किताब को खोल के दिखाया, दोनों की इबारत से। मैंने बोला अब बोलो मैंने छापी है या आपकी ही छपी हुई है? तो दूसरे दिन फिर ये गए वहां ढाबे कि हजरत उसने तो हमारे घर में किताब थी, उसमें से इबारत निकाल के डाल दी, दिखा दी। तो कहते हैं हाँ ये ऐसा है कि अंग्रेज गए थे ना, अंग्रेज थे ना, उन्होंने ये इबारतें छाप दी हैं। वाह मियां मिठू। तो मैंने कहा कि जनाब अंग्रेज गए उसको 50 साल हो गए, और वो जनाब जो कल किताब लेकर आए थे वो उनके घर में 20-22 साल पुरानी है, और हमारे पास ये जो किताब है ये अभी की छपी हुई है। तो आपको क्या इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि 50 साल पहले अंग्रेज जो इबारतें आप डाल गए उसी को आप वापस छाप रहे हो? फिर तीसरे दिन गए तो कहते हैं हाँ इबारतें तो अपनी हैं, लेकिन वो हमदानी जो समझाता है ना वो गलत समझाता है। अब मैं क्या गलत समझाता हूं मैं आपको एक इबारत बताता हूं। अब देखिए मौलवी इलियास कांधलवी साहब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीम को आम करना चाहते हैं। क्या आम करना चाहते हैं? तालीम को। और ये जो किताब है बहिश्ती जेवर, देखो आप देखो वापस, इस किताब के लिए तबलीग जमात वाले ये कहते हैं कि हमारे हजरत मौलाना थानवी साहब की जिंदगी का अजीम शाहकार है। हम तबलीग जमात वालों को पूछते हैं कि जनाब आप मौलवी अशरफ अली साहब को मुजद्दिद में शुमार कराते हैं, तो आप जरा ये तो बताइए उनका तजदीदी कारनामा क्या है? बहिश्ती जेवर। अच्छा बहिश्ती जेवर अशरफ अली साहब का ऐसा अजीम कारनामा है कि जिसकी वजह से आप अशरफ अली साहब थानवी को मुजद्दिद कहते हैं। बेशक बेशक। मैंने बोला जनाब ये तो बताइए कि ये किताब थानवी साहब ने किन के लिए लिखी है? औरतों के लिए लिखी है। किन के लिए लिखी है? औरतों के लिए। वाह। औरतों को हम जहेज में देते हैं। अच्छा क्यों? बोले इसमें हर चीज का बयान है। अब इसमें क्या क्या बयान है वो आपको देखना है। पहले मैं आपको एक सवाल करता हूं, मैं आप पूरे मजमे से सवाल करता हूं। आप एक दरख्त के नीचे खड़े हैं। क्या खड़े हैं? हाँ। देखिए ये तकरीर नहीं है जनाब। अब दरख्त के ऊपर ये काला काला बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। अब कौवे ने ऊपर से पाखाना किया और आपकी उंगली पे गिरा। कहां पे गिरा? अब आप क्या करोगे? उसको धोएंगे नहीं? ऐसा करेंगे? अब लेकिन थानवी साहब को पूछो कि जनाब थानवी साहब कौवे ने बीट किया, हमारी उंगली पे नजासत लग गई, क्या करें? तो थानवी साहब फरमाते हैं हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। तो पहले मैं आपसे एक सवाल यह करता हूं कि ये एक आदमी है। क्या है? इसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या है? मिस्टर एक्स की शादी 1991 में हुई। कब हुई? 1991 की जनवरी में हुई। कब हुई? जनवरी में। और मिस्टर एक्स 1992 की मार्च में अमेरिका चला गया। कहां चला गया? और 1992 मार्च के बाद वो जून 1997 तक घर नहीं आया। कब नहीं आया? कब से नहीं आया? 1992 से 1997 तक घर नहीं आया। और 1997 की मार्च में अगर उसके घर पे बच्चा पैदा हो जाएगा तो किसका होगा? हराम का होगा ना, क्योंकि वो तो 5 साल से वहां बैठा है अमेरिका।
لیکن تھانوی صاحب بولتے ہیں کہ نہیں، حرام کا نہیں. دیکھو یہ کتاب کا نام ہے بہشتی زیور، اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، شائع کرنے والے ہیں ربانی بک ڈپو دہلی، صفحہ نمبر نکالو 240. وہ گرین والی بعد میں پڑھیں گے، پہلے لال والی پڑھو. لال والی دکھاؤ، گرین والی ڈاؤن کرو، گرین والی ڈاؤن کرو. ہاں بس. اب دیکھو مسئلہ 10. گاڑی کو روکو پہلے. میاں پردیش میں ہے اور مدت ہو گئی، برسیں گزر گئے، برسوں کے برس گزر گئے، گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، تب بھی وہ حرامی نہیں، اسی شوہر کا ہے. البتہ اگر وہ خبر پا کر انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا. یعنی کہ اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، 5 سال سے وہ گھر پہ نہیں آیا اور 5 سال کے بعد اس کو ادھر سے ٹیلی فون کیا کہ آپ کے گھر پہ چاند سا راجکمار پیدا ہوا ہے، تو وہ تو تعجب کرے گا کہ میں 5 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، وہاں راجکمار کیسے پیدا ہو گیا. وہ انکار کرے گا تو تھانوی کہتا ہے کہ اگر وہ انکار کرے گا تو اس کو لعان کرنا پڑے گا. لعان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خبر پا کر یہ کہے، انکار کرے اور یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. حضرت یہی لعان کا مسئلہ ہے نا. اب بولو کیا آپ کہتے ہو؟ ہم تو اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. سیدھی بات، 5 سال سے امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور 5 سال سے ہندوستان نہیں آیا اور بمبئی کے ناخدا محلے میں اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو گیا، تو تھانی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ امریکہ والے شوہر کا ہے. ارے وہ 5 سال سے ادھر بیٹھا ہوا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. اب ذرا اوپر کا مسئلہ دیکھو. اب مسئلہ 9 دیکھو. اب بند کرو کتاب، بند کرو. پہلے ایک سوال پوچھو. دیکھو میں ہر چیز ایسے نہیں بتاؤں گا بھائی. لین دین کا معاملہ صحیح ہے حضرت. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ ایک آدمی ہے مسٹر ایکس، اس کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا. نکاح ایک لڑکی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی، دلہے نے دلہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا اور دلہن کو بچہ پیدا ہو گیا تو بھی تھانوی کہتے ہیں اسی کا ہے جس سے نکاح ہوئی. غیرت بتاؤ. مسئلہ 9، نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ لڑکا شوہر ہی کا ہے، حرامی نہیں. اب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے؟ ایک لڑکا نکاح کر کے اپنی منکوہا کو ابھی اپنے گھر پہ بھی نہیں لایا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، بیگم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا اور اس بیگم کو لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا؟ لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں، تمہارا ہی ہے. جانے دو. اچھا یہ بات آپ نے کبھی سنی تھی؟ ایسی باتیں کبھی سنی تھی؟ دیکھیے ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں، ہماری ایک عبارت کو کوئی بھی غلط ثابت کرے گا تو ایک عبارت پہ 1 لاکھ روپے کا انعام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمام تبلیغ جماعت کے، دیوبندی اور وہابی نجدی جماعت کے مفتیوں کو، محدثوں کو آج ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر تمہارے میں دم اور خم ہے تو آپ سامنے تشریف لائیے، اپنی عبارتوں کی وضاحت ہمارے سامنے کر دیجئے. اور اگر آپ سامنے نہیں آتے اور پیچھے سے الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. اگر سچائی پہ ہیں تو آپ ہم سے مناظرہ کر لیجئے. ہر چیز میں تعویذ، ہر چیز میں نئی بات. دیکھیے آپ نے یہ 2 باتیں سنی، میاں پردیش میں اور بیوی دیش میں.
اور برسوں تک میاں تشریف نہ لائے اور بیوی صاحبہ چاند کے ٹکڑے جیسا پیارا پیارا منا پیدا کر کے دے دے تو بھی تھانوی صاحب کہتے ہیں آپ چاہے 5 سال سے امریکہ میں تھے وہ آپ ہی کا بچہ ہے. ایک بات آپ کے دماغ میں بیٹھتی ہے؟ کوئی آدمی گوارا کرے گا کہ وہ خود 5 سال سے امریکہ میں بیٹھا ہو اور پیچھے سے 5 سال کے بعد اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہو جائے اور کوئی کہے کہ نہیں نہیں جناب یہ تو آپ کا ہے تو وہ مانے گا؟ یہ بات آپ نے کبھی سنی تھی؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنی تھی؟ چلو آپ کو اس کی بھی ایک دلیل دے دو. مخبر صادق، عالم ما کان وما یکون، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان فرقہ باطلہ کی پہچان دی تو سرکار نے ہمارے ہاتھ میں ایک ماسٹر کی دی ہے. کیا دی ہے؟ وہ ماسٹر کی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس ماسٹر کی کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ سابو صدیق ہال ہے، اس میں 50 دروازے ہیں اور اس کا واچ مین ہے وہ ہر تالے کی چابی یاد نہیں رکھ سکتا، تو کیا کرتے ہیں کہ ایک ماسٹر کی بنا لیتے ہیں جو ہر تالے میں لگتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہم کو ایک ماسٹر کی عطا فرمائی ہے کہ اے میرے بھولے بھالے امتیوں، جب فتنوں کا دور آئے اور نئے نئے فتنے تمہارے سامنے آئے تو تم اس ماسٹر کی سے اس فتنے کے دروازے کے تالے کو کھول لینا. وہ نجد والی حدیث تو علماء کرام آپ کو بارہا سنی ہے نا کہ نجد کے لیے سرکار نے دعا نہیں کی، یمن اور شام کے لیے دعا کی تھی. جی 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 سنیے نا، سنیے. تو اس حدیث میں سرکار دیکھا، 2 بات بتا دیتا ہوں، چلو دماغ میں بات آ گئی. سرکار نے ان باطل فرقوں کی ایک پہچان یہ بتائی ہے کہ یاتونکم بحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ دادا ہوں. یہ ماسٹر کی ہے. کیا ہے؟ آپ کو یاد رہے گی؟ زحمت گوارا فرمائیں اور میرے ساتھ پڑھیں. تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ دادا ہو. اب کوئی بھی نیا فتنہ آئے نا تو یہ چابی یوز کرو، فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ وہی ہیں جن کی خبر سرکار نے 1400 سال پہلے دے دی تھی. چلو اس حدیث کے ضمن میں ایک علم غیب کا مسئلہ بھی حل کریں. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، حضور کو علم غیب نہیں تھا. یہ کیوں انکار کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس کی وجہ بتاؤں. وہاں بھی دیوبندی تبلیغی جماعت کو حضور کے علم غیب کا انکار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ہم نے مان لیا تو وہ ساری باتیں جو سرکار نے 1400 سال پہلے ہمارے تعلق سے بتا دی ہیں وہ سچ ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کی وضاحت کرتا ہوں. سرکار نے حدیث، اب مختلف حدیثوں میں بخاری شریف میں، مشکات شریف میں علماء کرام کی ایک مقدس جماعت یہاں پہ جلوہ فروز ہے اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کچھ متن میں لغزش ہو تو آپ فوراً اصلاح فرما دیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ وَتُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ، وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. وَصِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ، اور ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے. ولا یتجاوز القرآن عن حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تبلیغ جماعت والوں کو دیکھا بغل میں قرآن ہوگا. بس اسٹینڈ پہ گیا
आधा घंटा लेट, ठीक है आधा पारा पढ़ लेता हूँ। जो भी देखेगा आहा अल्लाह का मुकद्दस बंदा बस स्टैंड में भी कुरान की तिलावत करता है, रेलवे स्टेशन में देखो तो कुरान की तिलावत, ट्रेन में तिलावत। लेकिन सरकार फरमाते हैं ये कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क के नीचे नहीं उतरेगा। फिर फरमाते हैं सरकार कि उनकी जबानें शहद की तरह मीठी होंगी, सर घुटाएंगे और पाजामा ऊंचा पहनेंगे। अब आपके सामने देखो, आपको एक चाबी और भी देता हूं। अगर आपके सामने कोई तबलीग जमात वाला आकर ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था, उसकी दलील क्या है, क्या कहना? तो उसे सिर्फ इतना ही जवाब दो कि तेरा वजूद ही मेरे आका के इल्मे गैब की दलील है। तू कैसी नमाज पढ़ेगा, तू कैसी नमाज पढ़ेगा, तू कैसे रोजे रखेगा, तू कैसा कुरान पढ़ेगा, तू किस तरह मीठी मीठी बातें करेगा, तू किस तरह सर उठाएगा, तू किस तरह ऊंचा पाजामा पहनेगा, ये तेरी तमाम अलामतें मेरे आका ने 1400 साल पहले बता दी। अगर तू मेरे आका के इल्मे गैब का मुनकिर है तो तेरे लिए लाजिम है कि तू अपने आप को बिठा दे, अपना वजूद खत्म कर दे, क्योंकि तेरा वजूद ही मेरे आका के इल्मे गैब की दलील है। तो सरकार ने वो मास्टर की क्या बताई थी? तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी। फतावा रशीदिया सफा 597। अच्छा, मैं जनाब आप हजरत से पूछता हूं, आप बोर तो नहीं होते? नहीं। आप बैठेंगे जब तक मैं बोलूंगा वहां तक? लेकिन एक बात तो पूछना भूल गया, आप खाना खा के आए? क्या खाया? कोई नहीं बताएगा। अब देखिए, मैं कहता हूं हमने रात में क्या खाया? किसी ने खिचड़ी खाई होगी, किसी ने रोटी खाई होगी, किसी ने दाल खाई होगी, किसी ने मुर्गा खाया होगा, क्या क्या खाया होगा ना। लेकिन ये खाना हमारे लिए क्या है? मुफ्ती साहब को पूछो, हजरत खाना मुबाह है। और मुबाह किसको कहते हैं? कि जिसके करने से न तो सवाब होता है न तो गुनाह होता है, उसको कहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यह करम फरमाया है कि अगर आपने मुबाह काम में भी नेक नियत कर ली तो उसमें आपको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, मिस्कात शरीफ की हदीस से पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। अब समझ लो, ये हमारे नसीर भाई ने रात में अभी तंदूरी चिकन खा के आए। क्या खा के आए? दिल्ली दरबार में घुसे, खा के आए। ये इनका खाना क्या है? मुबाह। मुबाह किसको कहते हैं? कि जिसके करने से न तो सवाब होता है न तो। लेकिन नसीर भाई के सामने जब तंदूरी चिकन की प्लेट आई, उस वक्त नसीर भाई ने ये नियत कर ली कि ये मुर्गा खाने से अगर ताकत आती है तो आज मैं 50 रकात नफल पर डालूंगा। कितनी? तो इनका ये खाना भी हजरत सही है। लेकिन अगर आपने कोई नियत ही नहीं की, मुतलक नियत से खाया, तो क्या है खाना? अच्छा, आपने तंदूरी चिकन खाई सबने? आज नहीं, कभी खाई? बिरयानी खाई? रोटी चावल खाया? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने कभी वो काला काला क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो खाया? भाई क्यों नहीं खाया? हराम है। आप सब कवा खाना हराम समझते हो? अच्छा, समझ लो हमारे ये हारून भाई की एक कपड़े की फैक्ट्री है। क्या है? एक मिसाल दे रहा हूं। उनको एक जनरल मैनेजर की जरूरत पड़ी, तो सहारनपुर से एक साहब आए, कहा क्या हारून साहब, हमने सुना है आपकी टेक्सटाइल मिल में एक जनरल मैनेजर का एक वैकेंसी है, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम क्वालिफाइड, आई हैव लार्ज एक्सपीरियंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो हारून मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। हारून भाई ने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। 2 दिन के बाद हजरत मुफ्ती अशरफ रजा साहब को पता चला
کہ ہارون بھائی نے اپنی فیکٹری میں جس جنرل مینیجر کو رکھا ہے وہ روز رات کو کوا چبا کر کے کھاتا ہے. تو مفتی صاحب جب ہارون بھائی کو بولیں گے کہ ہارون بھائی آپ کی فیکٹری کے جو جنرل مینیجر صاحب ہیں وہ روز رات میں کالا 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 کوا کاٹ کے کھاتے ہیں, تو کیا ہارون بھائی اس کو نوکری میں کنٹینیو رکھیں گے؟ نکال ڈالیں گے. کیوں؟ کہ کوا کھانے والے کو ہم برا سمجھتے ہیں. تو دو چیز فائنل ہوئی, کوا کھانا ہم حرام سمجھتے ہیں اور کوا کھانے والے کو. اب گنگوہی صاحب سے پوچھئے کہ اے وہابی تبلیغی جماعت کے مجدد, اے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے کتب الارشاد, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 597 نکالو. 597. سوال, جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں, تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ یعنی رشید احمد گنگوہی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایسا ماحول ہو جیسے کہ بمبئی کا ماحول, بمبئی کے ماحول میں کوا کھانا کیا سمجھتے ہیں؟ حرام. اور کوا کھانے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا. تو یہ ماحول بتاتا ہے کہ کسی شہر میں ایسا ماحول ہے کہ کوا کھانا حرام سمجھتے ہوں اور کوا کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں, تو ایسے ماحول میں اگر کوئی کوا ذبح کر کے کھائے گا تو اس کو ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ تو گنگوئی صاحب فرماتے ہیں ثواب ہوگا. آپ نے کبھی کھایا کوا؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی کھایا؟ ہم نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے نگر داداؤں نے سنا؟ پر داداؤں نے سنا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ. وہ تذکرۃ الاسد جلد اول. اب جب یہ عبارت ہم بتاتے ہیں نا کوا کھانے کی, ہم نے ولسا ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ یہ عبارت بتائی کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے کوا کھانے کو جائز کا فتویٰ دیا ہے. تو تبلیغ جماعت والے کیا تعلیق راویل کرتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوا کھانے کا جو فتویٰ دیا ہے نا, وہ افغانستان کا اکو نام کا کوا ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ اب واپس وہ عبارت لو, فتاوی رشیدیہ پیج نمبر 597 نکالو واپس. ہم نے ایک جگہ رات میں ولسا ڈسٹرکٹ میں یہی عبارت بتائی, تو یہ تبلیغ جماعت والے بیچارے منہ لٹکائے ہوئے ان کے مفتی صاحب کے پاس گئے کہ حضرت ہم نے بھی نہیں سنا تھا کوا کھانا ثواب, حلال تو درکنار بلکہ ثواب. تو مفتی صاحب نے کہا یہ ہمدانی دھوکہ دیتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوا حلال بتایا ہے وہ افغانستان کا اکو نام کا کوا ہوتا ہے. تو وہ پھر اکڑے, ارے آج پکڑیں گے ہمدانی کو, چھوڑیں گے نہیں, دبوچ دیں گے اسٹیج پہ جا کر, ہمارے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر رہا ہے. اب دوسرے دن آئے فتاوی رشیدیہ کو بغل میں دبا کر, اور ہماری تقریر شروع تھی تو ایک شخص نے کہا کہ جناب آپ تقریر بعد میں کرنا, کل جو آپ نے جو کوے والی عبارت بتائی تھی وہ بتائیے. اب دیور بھی بدلے ہوئے تھے, پیش میں بول رہے تھے. میں نے کہا کہ ہاں بولو بولو, جتنے نزدیک آؤ گے اتنی زیادہ پیٹو گے. تو ہم نے یہ عبارت بتائی. اب آپ غور سے دیکھو, اس میں کہیں افغانستان کا نام ہے نہیں, کہیں عقب کا نام ہے, کہیں سفید کوے کا نام ہے, کہیں جنگل کے کوے کا نام ہے. تو میں نے کہا کہ جناب یہ فتویٰ صاف ہے کہ جس جگہ زاغ معروفہ, دیکھو یہ زاغ معروفہ ہے نا, یہ زاغ معروفہ, اس سے مراد ہے عام کوا, جس کو ہندی میں ہم کہیں گے پرچلت کوا, فیمس کاؤ. کیا ہوا؟ اب آپ دیکھو غور سے فتویٰ دیکھو کہ جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں
اور کھانے والے کو برا کہتے ہو تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا یا نہ عذاب. اس میں نے کہا جناب آپ کہیے کہیں افغانستان کا نام تو نہیں ہے. بولا نہیں نام نہیں ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے گنگوہی صاحب کی مراد وہی ہے. واہ, مراد وہی, وہ بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارے پاس علم غیب ہے. دیکھو یہیں بھی پھنستے ہیں. ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ کسی کے دل کا حال معلوم کرنے والا کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں, اور کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی اور ولی کسی کے دل کی بات جان لیتے ہیں تو وہ بھی آدمی مشرک ہے, تقویت الایمان کہہ رہی ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ گنگوہی صاحب کا مطلب یہ عقق ہے؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ عقق ہی مراد ہے. تو میں نے کہا جناب اگر عقق نہ ہو تو حرام ہے. دیکھو اب سمجھو, تبلیغ جماعت والے یہ دلیل کرتے تھے کہ اس فتوے میں حضرت مولانا گنگوہی نے جو کوا خانہ ثواب لکھا ہے وہ افغانستان کا اق نام کا کوا ہے. کیا ہے؟ تو عبارت میں تو کہیں لکھا نہیں, نہ اق لکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نا عبارت کو, سرکار ہے کہیں اق؟ دیکھو میرے آقا کی تائید مل گئی. وہ میرے آقا کے جن کے تلوے ہمارے لیے سر کے تاج ہیں, جن کے مقدس تلووں کو ہم ہماری زبان سے بھی چاٹیں گے نا تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی. یہ وہ خانقاہ کے شہزادے ہیں کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ منم امیر جہانگیر کج کلا یعنی کمینہ بندہ مسکین گدائے آل رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر کوا نہ ہو تو بولے تو حرام ہے. تو ہم نے ان کو تذکرۃ الرشید کی دوسری عبارت بتائی. اب یہ عبارت آپ بھی دیکھ لو. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید. اس کے مصنف ہیں مولوی محمد عاشق الہی میرٹھی, جو دیوبندی جماعت کا سب سے زیادہ معتمد مورخ اور شائع کرنے والے ہیں مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی. جلد 1 صفحہ 178 178. دیکھو جواب. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. لکھا ہے. دیکھو پہلے پورا سوال پڑھو. سوال, شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی کوا کون سا ہوتا ہے جو عام طور سے, ہاں, شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی جو عموماً بستیوں میں پایا جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ فقہا نے بعض مقام پر کوے کو حلال لکھا ہے اور بعض کو حرام. اب یہ دریافت کرنا منظور ہے کہ یہ کوا کس میں حرام سے ہے یا حلال میں. بینو توجرو. جواب, کتب فقہ میں تعین اقسام گراب میں الفاظ مختلف ہیں, مگر جب یہ فیصلہ خود کتب فقہ میں مذکور ہے کہ مدار اس کی خوراک پر ہے. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر یہ عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. تو میں تبلیغ جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب, مسلمان پریشان ہیں, گوشت مہنگا ہو گیا ہے, مچھلی مہنگی ہو گئی ہے. سنیوں کے نزدیک تو کوا کھانا حرام ہے, لیکن آپ کے نزدیک تو کوا کھانا جائز بھی ہے, ثواب بھی ہے. خدا را کل سے کوا کھانا شروع کر دو تاکہ گوشت سستے داموں پہ مسلمان بھائیوں کو ملے گا. اور ان کو فائدہ ہے. ہم تو ان کو فائدے کی بات بتاتے ہیں کہ مفت میں گوشت بھی ملے گا اور اوپر سے ثواب بھی ملے گا. کیوں کہ آپ کے امام ربانی کا فتویٰ ہے کہ کوا کھانا, ہم نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب ہے؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ نہیں. سرکار نے کیا چابی بتائی؟ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی تمہارے باپ دادا. اچھا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آدمی, آپ لوگ سوتے ہو؟ میں آڈینس سے پوچھتا ہوں, آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں نا الحمدللہ. سونے میں کبھی خواب آتا ہے؟
اچھا خواب بھی آتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی آتا ہے اور برا خواب بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آدمی کو برا خواب آتا ہے تو کیا وہ محفلوں میں بیان کرتا ہے؟ کتابوں میں چھاپتا ہے؟ عام موالی بھی نہیں کرتا نا. لیکن جو مولوی ہے، مولوی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایسے ایسے گندے خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ خواب کو کتابوں میں چھاپتے تھے. اچھا میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں. آپ نے کسی دلہن کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بہت صحیح. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، سر پہ چنگری ہوتی ہے، کان میں بالیاں ہوں گی، ناک میں نتھنی ہوگی، 16 سنگار رچائی ہوئی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی ایسی دلہن کو دیکھا ہے ہاتھ میں کنگن ہو، سر پہ چندری ہو، کان میں بالیاں ہو، ناک میں نتھنی ہو اور ساتھ میں لمبی داڑھی بھی ہو؟ واہ واہ واہ. ایسی دلہن دیکھی ہے؟ دیکھنی ہے؟ جلد دو صفحہ 289. داڑھی والی دلہن دیکھنے کے لیے تیار ہو دو صفحہ 289. اب گنگو ہی اپنا خواب بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم عروس کی شکل میں ہے. عروس کی صورت، عروس بولتے ہیں دلہن کی شکل. اب تصور تو کرو، مولوی قاسم نانوتوی جب دلہن بنا ہوگا کیسا لگتا ہوگا؟ چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں مہندی ہوگی، ہاتھ میں کنگن ہوگے، کان میں بالیاں ہوں گی، ناک میں نتھنی ہوگی، سر پہ چندری ہوگی. کیسا ڈیکوریشن ہوگا اس کا، اور ساتھ میں لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی. تو رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا. دلی کے خواب میں چھچرے